الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے واسطے جہنم کے کثیرا من الجن والانس اکثر جنوں اور انسانوں میں سے لہم قلوب لا یفقہون بها جن کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دل دیے ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے لیے کان ہیں لیکن ان سے وہ صحیح سننے کا کام نہیں لیتے اولئک کالانعام یہی لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 9ویں پارے سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد سیدھے راستے پر ہمیں گامزن بھی فرما دے۔ جیسا کہ تقریباً ہر روز ہی ایک بات کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ کچھ قومی نظریے ہیں ہمارے من حیث القوم جو قوم مسلم اپنا چکی ہے، جبکہ وہ کتاب اللہ کے بالکل برعکس ہے، یعنی انہیں دین کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے لیکن وہ دراصل دین کا کام نہیں بلکہ دین کے خلاف معاملہ ہے، اور قومی طور پر ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ قرآن کریم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے برعکس نظریہ اپنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ قرآن کے خلاف نظریہ ہوا تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کے ہاں اللہ کی اس عدالت میں اس قوم پر بطور وکیل اس طرح پیش ہوں گے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ شہادت دیں گے، ہماری گواہی دیں گے اور ہماری شفاعت کروا دیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ یہ میری قوم ہے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جو قرآن سے ہجرت کر گئی تھی، قرآن سے دور ہو گئی تھی۔ تو آج کے سبق میں جس بات کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارا قومی نظریہ یہ ہے کہ دین میں عقل کو دخل نہیں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے اور ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ دین کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، جبکہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک دو باتیں سمجھ لیجئے، ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کے جو دی ہوئی تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ دین اس وقت تک اطلاق ہی نہیں کرتا جب تک انسان اپنی عقل و فکر اور شعور کو استعمال نہ کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر قلم نہیں چلتا، 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں جن پر قلم نہیں چلتا، یعنی ان کی بات لکھی نہیں جاتی۔ ان میں ایک وہ ہے جو سویا ہوا ہو،
کوئی ایسی بات ہو جائے اس کے ساتھ، کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا بول جائے جو عام روٹین میں نہ کرنے والا ہو، نہ بولنے والا ہو، نہ کہنے کی بات ہو، نہ وہ سلسلہ کرنے کا ہو، اور انسان وہ فعل کر بیٹھے خواب میں گویا سویا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی بھی ایسا فعل کر بیٹھے جو سویا ہوا ہے تو اس کے اوپر قلم نہیں چلتی، یعنی وہ لکھا نہیں جاتا، کیونکہ وہ خواب میں سویا ہوا ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بچہ جو ابھی بچپن میں ہے، عقل فکر شعور اس کا مکمل نہیں ہے، تو اس پر کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھے تو قلم نہیں چلتی، کیونکہ اس کی عقل فکر اور شعور مکمل نہیں ہوا۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جس کی عقل ماری گئی ہو، پاگل ہو گیا ہو، تو جس کی عقل ماری گئی ہو، پاگل ہو گیا ہو، اس کے اوپر بھی قلم نہیں چلتا، اس سے کوئی ایسا کام، ایسا فعل سرزد ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ گویا دین کا اطلاق ہی تب ہوتا ہے جب عقل و فکر اور شعور ہو۔ قرآن کریم نے جو مثالیں پیش کی ہیں سورہ الاعراف کے اندر ہی دو تین طرح سے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ مثلا ایک جگہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اسی سورہ الاعراف کے اندر کہ دیکھیے ہم نے انسان کا اس کا حال پڑھ کے اس کو سنایا، اس کو ساری نشانیاں دی۔ نشانیاں عقل فکر اور شعور کے لیے ہوتی ہیں، تو اس انسان نے جو نشانیاں دی گئی تھی ان کا جامہ اتار کے پھینک دیا اور شیطان اس کے پیچھے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو بلندیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن یہ اپنے معاملات کو اس طرح چلایا اس نے کہ یہ زمینی معاملات میں ایسے ضم ہو گیا کہ اسے یہ یاد ہی نہ رہا، ہر روز اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا دفنانے کے لیے، لیکن پھر واپس آ کر اسی زمین کے سلسلے کے اندر اس کی موہوم خواہشات جو ہیں وہ اپنا مطلب پالتے انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے پھر یاد نہیں رہتا کہ مجھے خود بھی مر جانا ہے۔ فرمایا ہم اس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اخلد الی الارض، یہ پستیوں کی طرف، زمین کی طرف جھکا، زمینی معاملات کی طرف یہ آیا۔ اس نے یہاں کی زیب و زینت، مال دولت عزت وقار، اس نے یہاں کی کوٹھی کار، اس کو سب کچھ سمجھا اور اس کے لیے سارے پیپڑ بیلتا رہا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کی مثال کتے کے ساتھ دی جاتی ہے، فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو اس کو بوجھ لادے تو بھی ہانپتا ہے، نہ لادے پھر بھی ہانپتا ہے۔ گویا وہ ہر وقت زبان نکالے رکھتا ہے کہ جیسے انسان نہیں کرتا، ہر وقت وہ مر گئے کرتا بھی ساری زندگی رہتا ہے، اپنے جتنی خواہشات ہیں ان کو بھی پالے رکھتا ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری دنیا میں جتنے پاپڑ بیل سکتا ہے بیلتا ہے، پھر تھکا ہرا ہر وقت زبان پہ نکالے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں اتنا کما کے لایا، اتنا کچھ کیا، لیکن پوری نہیں پڑ رہی۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کتے کی طرح اس کی مثال ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ تھے اسی سورہ الاعراف کے اندر، فرمایا ہم نے ان کو کی نصیحت، لیکن وہ نصیحت کو بھول گئے۔ نصیحت کو انسان کب عقل فکر ہو تو ظاہر تب ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اگر عقل فکر کا استعمال ہی نہ کرے تو نصیحت اس کو یاد نہیں رہتی۔ فرمایا کہ وہ نصیحت جو کی گئی تھی وہ بھول گئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ہم نے نصیحت کی تھی وہ اس کو بھول گئے۔ جب یہ بھول گئے تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا سلسلہ ہوا پھر یہ سرکشیوں میں پڑے، اور پھر ایسے سرکشیوں میں پڑے کہ دنیا کا مال یہ اس کے پیچھے چلتے اس طرح فرمایا کہ ایسے تھے جیسے ہم نے ان کو چچڑ نہیں ہوتا چمڑا ہوا، چچڑ چمڑ جاتا ہے نا، اس کو قردۃ الخاسئین فرمایا جیسے بندر نہیں چمٹ جاتا کسی چیز کے ساتھ کہ کسی بھی ٹہنی کو پکڑ لینا اس کے بعد کتنے اس کو ہلائیں جلائیں، اب وہ بندر وہاں سے اترنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ایسا بندر کی طرح ہو گیا کہ وہاں اس کے دنیا کے ساتھ ایسے لگاؤ ہو گیا کہ اس چمٹ گیا اس کے ساتھ۔ فرمایا ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ذلیل ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے کہیں ان کو جانوروں کے، کہیں فرمایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے عقل فکر کا استعمال نہیں کیا، جو ان کو سمجھایا گیا تھا اس کے مطابق یہ نہ آئے، تو یہ ایسے ہیں جیسے گدھے بوجھ لدے کھوتے، جتنا مرضی اس کے اوپر آپ اینڈوں کا وزن لاد دیں یا کتابیں لاد کے لے جائیں اس کے لیے برابر ہے، گدھے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو فرمایا یہ بوجھ لدے گدھے،
کہیں گدھے کہا، کہیں کتے کہا، کہیں بندر کہا ان کو، جو لوگ عقل فکر اور شعور کو استعمال نہیں کر رہے، سمجھ سوچ سے کام نہیں لے رہے۔ آج کے سبق میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وہ جہنم کے لیے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے تو پیدا ویسے جہنم کے لیے نہیں کیا تھا نا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم نے دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا میں ایسے ضم ہو گئے، ایسے دنیا کے اندر مطلب پہنچ گئے، دنیا کے اندر ایسے محو ہو گئے کہ اب ان کو آخرت کا یاد ہی نہیں رہا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے تھے، دل کا کام ہوتا ہے بات کو پھیرنا، بات پھری ان کے بیچ میں، دل ان کے نے بات کو قبول کیا، لیکن انہوں نے بات کو جس کو قبول کرنا چاہیے تھا وہ باوجود اس کے دل ان کا مائل ہوتا رہا، لیکن یہ اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بات کو تفہیم نہیں کیا انہوں نے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، عقل فکر کو لہم قلوب لا یفقہون، تفقہ کے لیے، غور و فکر کے لیے عقل اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین میں عقل کو دخل نہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو دل کو یعنی جو تفہیم نہیں کرتے، جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جو تفقہ فی الدین نہیں کرتے، جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، فرمایا ان کو آنکھیں دی تھی، آنکھیں دی تھی اس لیے کہ یہ چلتے پھرتے، گھومتے، سیر تفریح کرتے اور دیکھتے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھ کر انہیں اندیکھی کر دی۔ فرمایا لہم اعین لا یبصرون بها، ان کو آنکھیں دی تھی، انہوں نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا، جس کو دیکھ کر عقل فکر کو استعمال کر کے سیدھے رستے پر پہنچنا چاہیے تھا، یہ اس سیدھے رستے کی بجائے ان کے حالات بھی دیکھتے رہے، معاملات بھی دیکھتے رہے، نتائج بھی دیکھتے رہے، لیکن کام پھر انہی والے کیے۔ لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، یہ باتیں سنتے رہے پچھلی قوم کے، جو ان کو جو نتائج ملے قوموں کو، ان نتائج کو یہ سنتے رہے، عاد کے، قوم سمود کو، قوم جتنی جو پچھلی قومیں تھیں، قوم فرعون جو تھی اس کے جو حالات تھے وہ سارے یہ سنتے رہے، سن کر پھر انہوں نے ان سنی کر دی، پھر کام انہوں نے وہی کیے جو انہوں نے کیے تھے۔ تو انہوں نے عقل فکر اور شعور کو استعمال نہ کیا کہ اپنی بات کو سن کر عقل کو استعمال کرتے اور سیدھا رستہ اپنا لیتے کہ وہ جو جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہی عمل کر کے ہم نتیجہ تو وہی لیں گے۔ ظاہر ہے اس کے خلاف نتیجہ کیسے ملے گا؟ اللہ رب کریم کا وہی اللہ ہے، وہی اس کا قوانین ہے، جو پہلے نتیجہ اس کا پا چکے ہیں، جس عمل کا نتیجہ انہوں نے پایا ہے اگلا عمل ہمارا وہی ہوگا، نتیجہ بھی ہمارا وہی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہو؟ تو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ آپ جانور کو بلائیں نہ بلائیں، آپ اس کو پکار کوئی نہیں سنتا، ہو کیا کہتے ہیں آپ پیچھے سے اس کو آواز دیتے ہیں، آپ گالیاں بھی نکالتے ہیں، آپ اسے وہ کیا سمجھتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہ اپنا سر پھینکا ہوا ہے اور اپنے منہ دھیان چل رہا ہے اس کے لیے۔ یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ انسانوں والے کام انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ گویا انسان وہ ہے جو عقل و شعور کو استعمال کرے، اور جو عقل و شعور کا استعمال نہ کرے اللہ رب کریم کے حکم کے مطابق وہ جانوروں کی طرح ہے۔ تو گویا اس وقت زندگی ہماری ٹوٹل جانوروں کی طرح، اور سمجھتے ہم یہ ہے کہ ہم صحیح رستے پر ہم ہی ہیں، ہمارے جیسا بھی کوئی ہے۔ فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ اس غفلت سے نکلنے کے لیے ہمیں عقل فکر اور شعور کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا شعور استعمال کریں، سنی انسنی نہ کریں، دیکھی اندیکھی نہ کریں، اور دل کے اندر بات پھرتی ہے اس دل کی بات کو سنیں، سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر نہیں کیا تو غفلت میں ڈوبے ہیں، اور غفلت میں ڈوبے رہے تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن و انس میں سے اکثریت جہنم کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے آپ سن چکے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اور اللہ رب کریم کی باتیں سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنا اصل میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔